آج ذہنی صحت کا عالمی دن ہے. اس والے سے عباس انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں ایک واقعہ کا اہتمام کیا گیا جس کا مقصد تھا کہ ذہنی صحت کے حوالے سے آگاہی فراہم کرنا، جس میں ڈاکٹرز کی بڑی تعداد نے شرکت کی. اس واقعے کے روح رواں ڈاکٹر حامد رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں. ڈاکٹر صاحب، ذہنی صحت کا آج عالمی دن ہے، کیا کہیں گے آزاد کشمیر میں ذہنی امراض جو ہے نا وہ کس قدر ہیں اور اس پہ کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ساری دنیا میں جس طرح ذہنی امراض میں آئے دن اضافہ ہو رہا ہے اور معاشرے کے مختلف مسائل ہیں، بہت سارے سٹریسز ہیں، بہت سارے دباؤ ہیں، معاشی دباؤ بھی ہیں، معاشرتی بھی ہے، ظلم ہے، انصاف کی فراہمی نہیں ہے، انجسٹس ہے. تو ان سب چیزوں سے مل کے جو ہے نا ہر انسان کے اوپر، ہر شہری کے اوپر ذہنی دباؤ میں دن بدن اضافہ ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں بہت سارے ذہنی مسائل جنم لیتے ہیں، جس میں ٹاپ آف دی لسٹ ڈپریشن کا مرض ہے اور انگزائٹی ڈس آرڈر کے مختلف قسمیں ہیں، اور اسی طرح نیند نہ آنا، بھوک نہ لگنا اور انٹالرنس. سب سے بڑی بات ہے کہ معاشرے میں جو برداشت کا رویہ کم ہوتا جا رہا ہے اور جس کی وجہ سے وائلنس میں اضافہ ہوتا ہے، جھگڑے، فساد، ڈپارٹمنٹس کے اندر بھی، ڈپارٹمنٹس کے باہر بھی، معاشرے میں بھی، سیاسی سطح پہ بھی، انفرادی سطح پہ بھی. تو اس سے پھر معاشرے کا پورا نظام طے و بالا ہوتا ہے. اسی وجہ سے اس چیز کو دیکھتے ہوئے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہر سال 10 اکتوبر کو ذہنی صحت کا عالمی دن مناتی ہے. اور اس سال اس دن کی مناسبت سے جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ ورک پلیس مینٹل ہیلتھ، یعنی کام کی جگہ پہ جو ذہنی دباؤ جو کام کرنے والوں کو، افراد کو متاثر کرتے ہیں، جو ملازمین کو متاثر کرتے ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے، ان کی شناخت کی جائے، ان کے روک تھام کی تدبیر کی جائے، اور جو لوگ اس میں ذمہ داران ہیں ان کو اس چیز کی آگاہی دی جائے کہ وہ کام کرنے والے لوگوں کے لیے ایک ایسا ماحول پرووائڈ کریں، ایک ایسا ماحول مہیا کریں جس میں وہ اچھی طریقے سے اپنی پرفارمنس دے سکیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر خالد اوان، جو اس واقعے میں بھی شریک ہیں، اور آج جو ذہنی صحت کا عالمی دن منایا گیا اس پہ بھی انہوں نے ورکشاپ میں گفتگو کی. میں سمجھتا ہوں نا، وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں بہت ڈیفیکلٹ ہوتی جا رہی ہیں، بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. دیکھیے کہ بینگ ڈاکٹرز نا، میری پرائمری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ پیشنٹس کی ہیلتھ کی بات کروں، ان کی ہیلتھ پروموشن کی بات کروں، ان کی جو ڈیزیز ہے ان کے ساتھ ڈھیر سارا میرے رویے سے اٹ سیلف جو ہے نا، ایک ان کی فزیکل ہیلتھ ہے اور ایک جو میرے رویے سے ان کو سکون ملتا ہے، وہ ایک وہ اوبیسلی اس کی ایک بہت اہمیت ہوتی ہے. اگر میں خود مینٹلی سٹریسڈ ہوں، خود مینٹلی پری آکوپائڈ ہوں، تو آپ دیکھیے میں اس آرگنائزیشن میں جو میری پرائمری رسپانسبلٹی ہے ٹو ٹیک کیئر آف ہیلتھ آف مائی پیشنٹس، میں کیسے کنٹریبیوٹ کروں گا کہ میرے ذہن کے اندر پیچھے کوئی اور چیز چل رہی ہے، میں سٹریسڈ ہوں، جاب ریلیٹڈ ورک آورز ہیں میری جاب کنڈیشنز ہیں، اگر وہ مجھے متاثر کر رہی ہیں اور میں ذہنی طور پر پرسکون نہیں ہوں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں ایک پیشنٹ کا جو میرے پاس آتا ہے، میں خود سکون میں نہیں ہوں تو میں اس کو کیسے اس کو ٹریٹ کر سکوں گا؟ یہ صرف میری جاب کے متعلقہ نہیں ہے، یہ ہر آدمی کی جاب سے، بینگ انڈیویجولز آف دس سوسائٹی، ہم نے ہر سیگمنٹ کے اندر کنٹریبیوٹ کرنا ہے. آپ جرنلسٹ ہیں، آپ نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے، لیکن اس وقت آپ کے ذہن کے اندر ایک اور خلقشار چل رہا ہے کہ میری جاب کا کیا بنے گا، میری پے کا کیا بنے گا، گھر کا کیا بنے گا. وہ ساری چیزیں جو ہے نا، وہ اگر آپ کے ذہن میں چل رہی ہیں تو بینگ جرنلسٹ آپ کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح سوسائٹی میں سول سرونٹس ہیں، کوئی بھی سوسائٹی کا حصہ ہے، اگر وہ مینٹلی پرسکون نہیں ہے، ذہنی طور پر پرسکون نہیں ہے، تو وہ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتا، اپنی نیشن کے لیے کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتا، اپنی آرگنائزیشن کے لیے کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتا. تو مینٹل ہیلتھ کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو بہت بڑی کوئی سائیکیٹرک النس نہیں ہے، کہ وہ بہت بڑی سائیکیٹرک بیماری کا شکار ہے اور وہ نہ ہو تو وہ مینٹلی ساؤنڈ بندہ ہے. یہ آپ کی اس سے بڑھ کر ایک چیز ہے کہ آپ نے جو بھی کنٹریبیوشن کرنی ہے، مینٹلی آپ اتنے ساؤنڈ ہوں، مینٹلی آپ اتنے ریلیکسڈ ہوں کہ آپ ایز اے اچھے شہری کے طور پر آپ جو آپ کی نیچر آف جاب ہے اس کے اندر کنٹریبیوٹ کر سکیں. تو میرا خیال ہے ہم سب کو مل کے اس چیز کے لیے کام کرنا ہے کہ ہم جہاں پر بھی جو بھی ہماری ورک پلیس ہو، ایٹ لیسٹ اس ٹائم پہ ہم مینٹلی اتنے پرسکون ہوں کہ ہم پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر سکیں. خواتین سے متعلق کافی مسائل ہوتے ہیں. خواتین مردوں کی نسبت زیادہ سٹریس کا شکار ہوتی ہیں. اس کی وجہ سے ایک ان کی لائف میں ایک میسو چینج آتا ہے، شادی کے بعد ڈفرینٹ چینجز، بچے اور ان کی جاب، اور پھر انہوں نے بیلنس کرنا ہوتا ہے، گھر کو بھی دیکھنا ہے، بچوں کو بھی دیکھنا ہے. تو خواتین میں زیادہ ٹینڈنسی ہوتی ہے اسٹریس، ڈپریشن، انگزائٹی اور باقی مینٹل ڈس آرڈرس
کا شکار ہونے کی. ایسے میں خواتین کو زیادہ ریلیکس ہونے کی، خواتین کے لیے بہت ساری چیزیں موجود ہیں جن کو اپنا کر وہ اسٹریس سے دور رہ سکتی ہیں. جیسے اپنا خیال رکھیں، اپنے آپ کو ٹائم دیں، ایک گریٹیٹیوڈ کی پریکٹس کریں. اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے نا کہ بات کریں، اپنے لوڈ ون سے بات کریں، اپنے معاملات شیئر کریں، اپنے پرابلمس کو شیئر کریں، تو پھر کافی حد تک وہ اس سے کوپ کر سکتی ہیں. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آج عالمی یوم ذہنی امراض کے دن کے موقع پہ واقعی گئی تقریبات منعقد کی گئی اور آگاہی سیشن منعقد کیے گئے اور آزاد کشمیر میں مینٹل ہیلتھ پہ کام کرنے کی ضرورت پہ زور دیا گیا. یقیناً آزاد کشمیر میں ذہنی امراض کے شعبے پہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور عوام میں آگاہی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. سنو ڈیجیٹل کے لیے سعید الرحمان سے دیکھیے مظفر آباد، آزاد کشمیر.